محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقائد سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی میں سعادت حاصل کروں، آئیے چند الفاظ یعنی اللہ تعالیٰ ذات، صفات اور عقائد کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں تاکہ یہ ہمارے افہام و تفہیم کے لیے مددگار ثابت ہو۔ لفظ اللہ یہ عربی لفظ ہے، اسم ہے اور مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، حقیقت ہے۔ لفظ ذات عربی لفظ ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، حقیقت، اصلیت، ماہیت، مادہ اور روح۔ نمبر 2، بدن اور شخصیت۔ نمبر 3، وجہ۔ نمبر 4، قسم اور نوع۔ نمبر 5، عزت اور آبرو۔ نمبر 6، حیثیت اور وقعت۔ نمبر 7، قوم وغیرہ۔ عربی میں ذات کی جمع ذوات آتی ہے اور اردو میں ذات کی جمع ذاتوں اور ذاتیں آتی ہے۔ لفظ صفات یہ عربی لفظ ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، صفت کی جمع، اوصاف، خواص اور خاصیتیں۔ نمبر 2، تعریفیں، بھلائیاں اور خوبیاں، اور اردو میں اسے صفتوں اور صفتیں کہا جاتا ہے۔ لفظ عقائد یہ عربی لفظ ہے، اسم ہے اور مذکر ہے۔ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد یعنی مذہب کے اصول۔ اور لفظ عقیدہ عربی لفظ ہے، اسم ہے اور مذکر ہے، جس کے معنی ہیں دل میں جمایا ہوا یقین، ایمان، اعتقاد اور اعتبار۔ اردو میں عقائد کو عقیدوں اور عقیدے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے موضوع کے منتخب الفاظ کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور خوبیوں کے بارے میں دل میں جمایا ہوا یقین۔ تو چلیے اب اپنی گفتگو کو میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، یعنی اس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہے۔ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے۔ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، یعنی اس کی ذات کا عقل کے ذریعے احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں، یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی کہ نفس ذات کی مقتضیٰ ہیں اور عین ذات کو لازم۔ بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔
نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قدرت نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی باطل محض ہے، کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں، اور وہ اجسام سے پاک، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، اور ہر باریک سے باریک کہ خرد بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے اور مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا اور یاد کرنا، یہ سب حادث ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات اور محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور قیامت تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے،
ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں۔ اللہ تعالی جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل، صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی ثابت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اس کو باز رکھنے والا۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہیں، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب، یا بندے کے ساتھ لطف، یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی
جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوفن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے، مگر نہ تم سے۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، علمہ بحالی کفانی عن سؤالی، یعنی اس کا میرے حال کو جاننا یہی مجھے کفایت کرتا ہے میرے سوال کرنے سے۔ اظہار احتیاج خود آجا چہ حاجت است، یعنی اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت ہے۔ ارشاد ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھی سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، نہیں اس کا ثانی کوئی دوسرا ہے۔ نہیں اس کو پیدا کیا ہے کسی نے، نہیں اس کو پیدا کیا ہے کسی نے، مگر اس نے عالم کو پیدا کیا ہے۔ جلاتا وہی ہے وہی مارتا ہے، جلاتا وہی ہے وہی مارتا ہے، وہی ہر مرض کی دوا ہے شفا ہے۔ زمانے کی ہر چیز اہل نظر کو، زمانے کی ہر چیز اہل نظر کو دلیل خدا ہے، نشان خدا ہے۔ ہمیں ذرہ ذرہ پتا دے رہا ہے، ہمیں ذرہ ذرہ پتا دے رہا ہے، خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے۔ بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، نہیں اس کا ثانی کوئی دوسرا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر ہماری یہ علمی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو اس طرح کی گفتگو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکات الاسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آپشن آل کو سلیکٹ کریں، اور اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ کر کے ہم سے ساجھا ضرور کریں، نیز اپنے متعلقین اور جاننے والوں کو اسے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔